بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر والدین کے حقوق کے تعلق سے ہے کہ اولاد کا والدین پر کیا حق ہے، اس لیے اس تقریر کو پوری سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجیے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو تاکید فرما رہے ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے، پرورش کرنے والے کی بندگی، فرما برداری اور اطاعت کیا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور آگے ارشاد ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہ اگر تیرے سامنے تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو کبھی اف بھی مت کہنا، ان کو کبھی نہ جھڑکنا، ان سے نرم گفتگو کرنا، ان سے خوب ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنا، ان سے نرم بات کہنا، اور ان کے آگے عاجزی کے بازو جھکا دو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اور پرورش کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا احسان مند رہا۔ جاننا چاہیے کہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی ماں حمل کے زمانے سے لے کر ولادت تک طرح طرح کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے، پاخانہ پیشاب صاف کرتی ہے، اس کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اس پر اپنا آرام، اپنی راحت، اپنی جان مال قربان کر دیتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے ساتھیوں، ماں کی خدمت کرنی بہت ضروری ہے۔ ماں کی خدمت کرنی کیوں ضروری ہے؟ اس کی شفقت کی وجہ سے۔ الام شفیقۃ البرۃ بولدها الرفیقۃ حملته کرها۔ صالح اور شفیق ماں جو کہ مشقت برداشت کرتی ہے جب کہ پیٹ میں رہتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کی ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، 10 قدم چلنا محال ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر اور کچھ دور چل نہیں پاتی۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بچہ جننے تک۔ اللہ اللہ، جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس شدت کی تکلیف ہوتی ہے کہ اس تکلیف کا خیال کرنا، اس کا تصور کرنا ہمارے لیے محال ہے۔ ارے اس درد کا اندازہ تو وہی لگا سکتی ہے جس کو کوئی اولاد ہو۔ وَرَبَّتْهُ طِفْلًا، اور پرورش کرتی ہے چھوٹے میں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ماں اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے اور تقریباً 2 سال دودھ پلاتی ہے اور ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، ہر طرح کی نگہداشت کرتی ہے، ہر طرح کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کرتی ہے بچے کے محبت کی خاطر۔
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام فطرت کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے، اور اس فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اولاد ماں باپ کی شفقت و محبت کو محسوس کرے اور ان کی محنت و ایثار کی قدر کرتے ہوئے ان کی شکر گزاری و فرما برداری کرے۔ میرے بھائیوں، غور کریں کہ انہوں نے آپ کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، آپ کی خاطر کئی راتیں جاگ جاگ کر گزاری۔ ارے ذرا سا تم رو دیتے تھے تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، اپنی نیند کو خراب کرتی تھی، تم کو پہلا پہلا کر سلاتی تھی۔ تم ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ بیچارے تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے خود ہزاروں تکلیفیں اٹھانے کو تیار ہو جاتی۔ انہوں نے تمہارے آرام اور راحت کی خاطر کبھی دن کو دن رات کو رات نہیں سمجھا، انہوں نے تمہیں خوش و خرم رکھنے کے لیے کیسے کیسے رنج غم برداشت کیے۔ انہوں نے تمہیں کھلانے پلانے اور پہنانے کے لیے کبھی اچھا کھانا کھایا نہ پیا نہ پہنا۔ تمہاری ذرا سی پریشانی انہیں کس قدر پریشان کر دیتی تھی، تمہاری ذرا سی تکلیف سے انہیں کس قدر تکلیف پہنچتی تھی۔ تمہارے چہرے کی ہلکی سی افسردگی ان کی تمام خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتی تھی۔ تمہارے آنکھوں کے آنسو کا ایک قطرہ ان کے دل میں نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیتا تھا۔ اور یہی نہیں کہ تم بڑے ہو جاؤ، بلکہ وہ اب بھی تمہاری تعلیم و تربیت کے ہر وقت خواہش مند، ان کی دلی اور عرض تمنا یہی ہے کہ تم بڑے ہو کر اپنی سعادت، نیک بختی، اخلاق حسنہ اور شرافت کا ایسا نمونہ پیش کرو جو اپنی نظیر آپ۔ انہوں نے جہاں تمہیں اچھا سے اچھا کھلانا اور پہلانا چاہا، وہیں اخلاق و آداب کے زیور سے مالا مال بھی کرنا چاہا۔ تمہارے والدین کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت ایسی کی جائے کہ دوسرے بڑے دیکھ کر تم سے سبق حاصل کریں اور چھوٹے بھائی تم سے اچھی نصیحتیں اور عمدہ سلیقہ حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، تمہاری تعلیم و تربیت اور اخلاق و تہذیب کی جو بار بار تاکید کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے اور تم کو بار بار اس کی رغبت دلائی جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں جہاں میں سرخروئی حاصل کرو۔ میرے ہم نشینوں، ذرا غور کرو کہ ماں باپ اپنے بچے پر کس قدر مہربان، شفیق اور رحم دل ہوتے، ان کو کیسی کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی جان تک بچے کے خاطر قربان کر دیتے ہیں، اپنے اچھے کھانے پینے کو اس کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں، اپنے اچھے کھانے پینے کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیشہ خیر ہی کی دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، جب مرنے لگتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں تو اپنے بچے کے لیے ذخیرے مال و دولت بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا کیا حق ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کی دیکھ بھال کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، ان کو ستاؤ گے، ان کو برا بھلا کرو گے، کہو گے تو جہنم میں جلو گے۔ افسوس سد افسوس ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم اپنے والدین کی ان تمام مشقتوں کو بھولا بیٹھے، آج ہم اپنے والدین کی کچھ وقات نہیں سمجھتے، ان کی تکلیفوں پر کچھ ندامت نہیں آتی، ہم اتنے ناشکر ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم پیدا ہوئے تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، گوشت کا ٹکڑا تھے، اپنے آپ کروٹ نہیں بدل پاتے تھے، کسی کو پہچانتے نہیں تھے، خود سے کھا بھی نہیں سکتے تھے، تم اپنے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتے تھے، اور آج جب یہاں تک کہ نفع نقصان کے بھی تم مالک نہیں تھے، اپنے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتے تھے، اور آج جب تم ہوش والے ہو گئے، اللہ نے تم کو طاقت دی، جوان بنا دیا، تو ان کے تمام احسانوں کو اس طرح بھولے ہو کہ یاد کرنا تو درکنار، کبھی دل میں اس کا خیال بھی نہیں کرتے۔ اسی پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جناب قاری حنیف صاحب اپنی تقریر میں بیان فرما رہے تھے کہ ایک لڑکا تھا، وہ اپنے والد محترم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو ٹیوب ویل پر ایک کوا بیٹھا نظر آیا۔ وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے
کہ ابا یہ کالا کیا ہے، ٹی وی ایل پر کیا ہے؟ تو اس کے والد نے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ پھر پوچھتا ابا یہ کالا کیا ہے؟ تو اس کے والد نے اس کو سمجھا کر کہا بیٹا یہ کوا ہے، یہ بولتا ہے، یہ کائیں کائیں کرتا ہے اور یہ کالا ہوتا ہے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، اس کا والد بوڑھا ہو گیا، اس کی بینائی کم ہو گئی، تو اتفاق سے اس کو کچھ کالا نظر آیا، تو اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا وے بڈھے دکھتا نہیں ہے کوا ہے۔ اتنے میں اس بوڑھے باپ کو خیال آ جاتا ہے، آنکھ سے آنکھ جاری ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے بیٹا ہائے افسوس کہ تم نے اپنے بچپن کی زندگی کا حال بھلا دیا۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ آج ہم میں صفت نہ پائی جاتی ہو۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث غور سے سنیں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے، کیونکہ جب تم ان کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ اس کے بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دیں، ذریعہ تم بنے، نہ تم ان کے ماں باپ کو گالی دیتے نہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے۔ تو کہا دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ غور کریں صحابہ کرام کا کیا جواب تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اے میرے بھائیوں بہنوں، قرآن و حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ غفلت کی وجہ سے اپنے آپ کو خسارے میں کیوں جا رہے ہو؟ جہنم کے اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رو رو کر گڑ گڑا گڑا کر توبہ کریں کہ اللہ ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، اپنے ماں باپ کو ہم نے تکلیف پہنچایا ہے، اللہ تو اسے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو سچی پکی توبہ، لیکن توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے والدین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کا توبہ کرے کہ اللہ ایسا ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی آیت سے روگردانی کرے گا، اپنے والدین کو تکلیف دے گا، تو سنو اللہ تعالیٰ کی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دہکتی ہوئی جہنم میں ڈالے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام فرشتے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو پائے پھر ان کی خدمت کر کے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر پہنچے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایک بات دیکھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کہا کیا بات دیکھی؟ کہا آج آپ نے خلاف معمول ممبر پر چڑھتے وقت آمین کہی۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب میں نے ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اچھے اعمال کر کے روزہ رکھ کر اپنی مغفرت کو نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تب دوسری سیڑھی پر ممبر کے قدم رکھا تو کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ میں سے جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پائے پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، مگر حضور کی آمین نے جتنی سخت بنا دی وہ ظاہر ہے اللہ یہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے پیارے آقا نے فرمایا کہ باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی بھی ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی بھی ہے، یعنی جس سے ماں باپ خوش ہے اس سے اللہ بھی خوش ہے، جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ ہر گناہ کے بدلے عذاب اور جرم پر گرفت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کا مواخذہ اس کی پکڑ مرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ذکر کیا گیا، اس واقعے کو ضرور سنیں۔ علقمہ رضی اللہ عنہ ایک نامی صحابی تھے جو نماز روزہ کے بہت پابند تھے، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہو رہا تھا۔ بیوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کرائی۔ پیارے آقا نے فرمایا علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ صرف والدہ باحیات ہیں اور وہ علقمہ سے ناراض ہیں۔ آپ نے علقمہ کے والدہ کو اطلاع دلائی اور کہا میں تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہوں، خود آتی ہو یا میں خود تمہارے پاس آؤں؟ علقمہ کے والدہ نے کہا کہ میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی، میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ علقمہ کی والدہ اللہ کے نبی کی دربار میں آئی۔ آپ نے علقمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ پوچھا کہ علقمہ کیسا آدمی ہے؟ کہا علقمہ نہایت نیک آدمی ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر تو اس کی اس خطا کو معاف کر دیتی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو علقمہ کی والدہ نے انکار کیا۔ تب آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ بوڑھی یہ سن کر گھبرا گئی اور کہا کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم جب تک تو اس سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ، نہ حج، نہ صدقہ، نہ خیرات۔ پیارے علقمہ کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں۔ لوگوں نے آ کر بتایا کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور کلمہ شہادت کے ساتھ ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ پھر آپ نے علقمہ رضی اللہ عنہ کے غسل کفن کا حکم دیا اور خود جنازے میں تشریف لے گئے اور علقمہ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا مہاجر علقمہ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ مہاجر انصار میں سے جس نے بھی اپنی ماں کی نافرمانی کی اس پر اللہ اور اس کے رسول اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے